اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم 2 ویڈیو بنا چکے ہیں، پیر اور مرید پھول جیسے رہنے چاہیے۔ آج اسی کا ہم یہ تیسرا ویڈیو بنا رہے ہیں، جس میں کہ ہم بتائیں گے کہ دادا حضور حضرت مولوی عبدالحی شاہ ساشدگڑھ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمور تھا نذرانہ لینے کا اور قبول کرنے کا۔ جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیر لوگ یہی نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حق ہے نہ حق ہے، بس لینے سے مطلب ہے۔ اور اگر مرید ذوق شوق میں آ کر، جنون میں آ کر اپنی اوقات سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ دے دے تو اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ اس پر سخت منادی کی ہے۔ اب جو سخت منادی کی ہے وہ کس طریقے سے کی ہے، ان کے نام بھی درج ہیں کچھ لوگوں کے کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، تو اسی کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں تیسرے ویڈیو کے اندر۔ آپ کی معرفت اور روشن زندگانی پھول کی طرح مانند لطیف اور روح پرور تھی۔ مرید یا غیر مرید کسی کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ہر ایک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے نفع پہنچتا، اور آپ معاملات میں، لین دین میں آپ بالکل پاک و صاف تھے، جیسا کہ اپنے محل و مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ کے خدمت اقدس میں نظر اور نیاز، روپے پیسے پیش کرتے، آپ بلا تعمیل قبول نہ فرماتے، بلکہ دینے والے کی حیثیت پر غور فرماتے کہ غلبۂ ذوق شوق میں اپنی استطاعت اور حیثیت سے بڑھ کر تو نہیں دیا، اگر ایسا ہوتا تو آپ قبول نہ فرماتے۔ تو سنا آپ نے دادا حضور کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ سامنے والے کی اگر حیثیت سے زیادہ سامنے والے نے آپ کو دیا ہے تو آپ سے قبول نہیں فرماتے تھے، کہ نہ فرماتے، اور تبسم کے ساتھ فرماتے کہ تم نے اتنا کیوں دیا، یہ بہت ہے اور زیادہ ہے، اچھا تم نے دیا، ہم نے لے لیا، اب ہم اپنی طرف سے تمہیں دیتے ہیں، اس سے لے جاؤ۔ یعنی کہ اب دینے والے نے اگر اپنے دل سے دے دیا، اب ایک دم واپس کرنا کہ نہیں رکھ لو، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ لیتے اور پھر اپنی طرف سے اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ واپس کر دیتے کہ آپ نے دیا، ہم نے لے لیا، شکریہ، یہ لو آپ واپس۔ یا نظر میں سے قدر قلیل لے کر باقی روپے واپس کر دیتے، کسی کا کام کی فرمائش کر دیتے تو ضروری اور لازماً قیمت ادا کرتے۔ اگر کہا جاتا کہ حضور یہ نظر ہے تو آپ منظور نہ فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ اگر فرمائش دے کر کوئی چیز منگاتے ہیں تو اس کو ہم بطور نظر قبول نہیں کیا کرتے ہیں، ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، لہٰذا ہم سے قیمت تمہیں لینی ہوگی۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اکثر پیر لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ سے آپ آ رہے ہیں تو آپ فلاں چیز لیتے آنا، مرید لیا ہے، لا کے اس کو نظر کے طور پہ پیش کر دیا اور انہوں نے لے بھی لیا۔ لیکن یہاں پہ دادا حضور نے منع فرمایا کہ جو چیز آپ نے خود منگائی ہے کسی سے، تو اگر وہ شخص تحفے میں بھی لا کر کے دے تو اس کو قبول نہ کرو، اس کو اس کی قیمت ادا کرو۔ اور اس سے پہلے دادا حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے زیادہ دے دیا ہے اور پھر بھی وہ زیادہ پیچھے پڑتا ہے تو اس میں سے آپ اس کی حیثیت کے مطابق کچھ اٹھا لو اور باقی کا واپس کر دو۔ نظر کی بابت ذیل میں 3 چشمدید اوقات لکھے جاتے ہیں۔ ایک نواب حیدر علی خان صاحب نے جب مرید ہوئے تو انہوں نے 1100 روپے
نظر پیش کی، اس پر فرمایا ہم تمہارے روپے نہیں لیں گے، تمہارے اسسٹنٹ پر قرض کا بار ہے۔ سمجھیے آپ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ کی ذہنیت اور ان کی روحانیت اور دلوں کے راز جان لینا کہ ایک نواب صاحب آپ سے آ کر کے، حیدر علی خان صاحب آپ سے آ کر کے مرید ہوئے، انہوں نے اس زمانے کے 1100 روپے، مطلب آج کے اگر جوڑے جائیں تو وہ لاکھوں روپے بیٹھیں گے، آپ کو نظر کیے تو آپ نے وہ پیسے نظر نہیں لی اور کہا کہ جو تمہارے اسسٹنٹ ہیں ان کے اوپر قرض کا بار ہے، اس لیے یہ ہم نظر نہیں لیں گے۔ سمجھیے کہ مطلب مالک نہیں، نوکروں تک پہ اگر قرض ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ وہ پیسے قبول نہیں کرتے، جس کے نوکروں پر بھی قرضہ ہو۔ قرض ادا کرنا فرائض ہے، قرض کا ادا کرنا فرض ہے۔ پیر کی خدمت میں ضروری نہیں ہے کہ صرف مستحبات سے ہے، نہ کہ فرائض واجبات ہے، مطلب یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک مستحب ہے، اور بیشتر آپ اپنا فرض ادا کریں، مطلب پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں، اس کے بعد آپ پیر کو کچھ دیں۔ بعض غریب مرید ہمیں بطور نذر کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں، آپ کی اس نذر سے بھی ہم 2 روپے لے لیتے ہیں، یعنی کہ جس 1100 روپے اس زمانے کی آپ کو دیے گئے، نواب حیدر علی خان صاحب نے آپ کو 1100 روپے دیے، لیکن آپ نے وہ واپس کر دیے اور اس میں سے صرف 2 روپے آپ نے قبول کیے۔ آج کا اگر کوئی پیر ہوتا تو وہ 1100 روپے رکھ لیتا، 2 روپے نہیں رکھتا، وہ کہتا پورے 1100 دے جاؤ، تاکہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ پیر و مرشد نے ہماری نذر کو قبول نہ کیا، اس سے زیادہ وہ ہم کچھ نہ لیں گے۔ ہر چند نواب حیدر علی خان صاحب نے اصرار کیا، مگر آپ نے صرف 2 روپے ہی قبول فرمائے۔ نواب حیدر علی خان صاحب نے آپ سے بہت اصرار کیا، بہت خوشامد کی، لیکن آپ نہیں مانے، صرف 2 ہی روپے آپ نے قبول کیے، باقی رقم واپس کر دی۔ دوسرے جناب مولوی مستفیض الرحمان خان صاحب ڈپٹی کلکٹر جب ملازمت ہوئے، مطلب آپ کے جو مرید تھے مستفیض الرحمان خان صاحب، ان کو ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ ملا اس زمانے میں، اور پہلی تنخواہ ملی تو یہ پوری رقم انہوں نے خدمت مبارک میں نذر پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے صرف 50 روپے لے کر باقی رقم اپنے ایک خادم کے ہاتھ جواز طرف جا رہے تھے واپس کر دیا اور فرمایا ہم اس سے زیادہ نہ لیں گے، اب اس روپے کو وہ اپنے خرچ میں لائیں۔ مطلب آپ کے جو مرید تھے مولوی مستفیض الرحمان خان صاحب، ان کو ڈپٹی کلکٹر کی نوکری ملی، تو انہوں نے اپنی پوری جو تنخواہ تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نذر پیش کر دی، تو آپ نے اس میں سے صرف 50 روپے لیے، باقی کے پیسے واپس کر دیے۔ تیسرے پہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور خادم طبیبت میں پیشہ ہیں۔ پہلی بار ایک مریض سے 50 روپے انہوں نے فیس کے ملے، انہوں نے یہ رقم خدمت اقدس میں پیش کی۔ اس کے بعد دوسرے مریض سے انہیں روپے ملے، اسے بھی نذر پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت ایک شخص کو حکم فرمایا کہ ان کو خط لکھو کہ آئندہ روپے نہ بھیجیں۔ اسے مکتوب گرامی کی نقل یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اول بار دوسری بار روپے بھیجے، موصول ہوئے۔ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روپے پیسے آپ نے جس خیال سے بھیجا ہے ہم سمجھ گئے، آپ آئندہ یہاں نہ بھیجیں۔ خدا کی رحمت سے یہاں ہر طرح کی کشائش و فرائض البالی ہے،
रुपए की ज़रूरत नहीं है, आपको रुपए की ज़रूरत है अपने मुताल्लिक और अपनी ज़ात पर खर्च कीजिए। मिसल इसके के बहुत से औकात हैं कद्र मुख्तसर पर इत्तिफाक किया गया है। यानी कि आपके जो एक मुरीद थे वो हकीम थे, तिब थे, तो उन्हें 50 रुपये मिले। जब उन्होंने अपनी हकीमी को शुरुआत की तो उनको 50 रुपये मिले ये कहीं से, जो कि बड़ा नजराना मिला उनको पहली बार। 50 रुपये का उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। अगर उस 50 रुपये को आज के ज़माने में जोड़ा जाए तो हज़ारों रुपए की तादाद में वो 50 रुपये हो जाएंगे उस ज़माने के हिसाब से आज के टाइम में, क्योंकि ये वाक़या लगभग 125 या 150 साल के लगभग पहले का मसला है। तो उस ज़माने 50 रुपये की बहुत बड़ी अहमियत होती थी। तो आप उनको मुरीद को, जो हकीम साहब को जो 50 रुपये मिले, तो आपने उनको नज़र किए अपने पीर को, रज़ी अल्लाह ताला को, दादा मियाँ को, तो आपने वो रख लिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर कहीं से आपको बड़ी रकम मिली तो आपने वो भी नज़र की। तो आप समझ गए कि ये इसलिए दे रहे हैं कि जो मदरसा है, जो हमारा खानगा है, उसके खर्च के मुतालिक जहन में रख कर के ये दे रहे हैं और ये अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको उन्होंने फिर नसीहत की कि नहीं, अपनी परवाह कीजिए, अपना देखिए, यहाँ की ना देखिए, और उनको वो पैसे वापस कर दिए। तो हजरात, ये मामलात हैं हमारे सूफिया इकराम के, हमारे दादा पीरों के और हमारे औलिया इकराम के, और यही थे और यही होना भी चाहिए। और अभी भी कहीं कहीं ये मामलात देखने में आते हैं, ऐसा नहीं कि आज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कहीं कहीं आज भी ये मामलात देखने में आते हैं। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है कि 100 में 99, बल्कि यूँ कहो कि 1000 में 999 लोग ऐसे ही हैं जो ये चाहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वो तो घर के बर्तन तक बिकवा दें और वो भी ले जाए साथ में अपने। तो ऐसे ना कीजिए। जो लोग पीरो मुर्शिद हैं, चाहे वो एहराम पोश हों, चाहे वो सूफिया इकराम हों, या और जो सिलसिले के लोग हैं वो हों, तो बुजुर्गान दिन की किताबें उठाइए। अपने खर्च को उन्होंने मुख्तसर रखा, खर्चों को इतना नहीं बढ़ाया कि जो दूसरों के ऊपर उन्हें बोझ बनना पड़ जाए और ये दिमाग लगाना पड़े कि अब इनसे पैसा कैसे खींचा जाए। अब आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कमी होती है वो ये होती है कि इंसान खलीफा बनने से पहले, या जिस तरीके से भी जहाँ पर भी जो मामलात होते हैं वो बनने से पहले ही वो दिमाग लगा लेता है कि अब हमें सबसे पहला काम करना है कि लोगों को लूटना है, और लूटने के बाद में तुरंत अपना खानगा तैयार करना है और अपना सिस्टम बनाना है। उसे इससे मतलब नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। हक़ और बातिल से कोई मतलब नहीं है, बस लेने से मतलब है। इसके लिए चाहे सिलसिले की बदनामी हो, चाहे दीन की बदनामी हो, चाहे दीन पे दाग लगे या सिलसिले पे दाग लगे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे फ़िरक़ा परस्त कितना भी फितना फैलाएं, उन्हें उसकी भी परवाह नहीं है। बस परवाह है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपनी परवाह है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही कि ऐसा आप लोग कीजिए जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी, तो ऐसा ना कीजिए। हक़ और सच के साथ चलिए, जिस सच के साथ हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया इकराम, हमारे सूफिया इकराम चले हैं, उसी रास्ते पर चलिए। और जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह हमारे लिए खुद ब खुद ज़रिया पैदा करेगा, क्योंकि हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखेंगे कि अल्लाह जो कुछ करेगा वही होगा। हमें ये यकीन नहीं रखना है कि हम जो कुछ करेंगे वही होगा, बल्कि जब हम अल्लाह की राह में निकले हैं तो हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि अब जो अल्लाह करेगा वही बेहतर होगा। अल्लाह देगा तो हम खाएंगे, अल्लाह देगा तो हम बनाएंगे, अल्लाह देगा तो हम जोड़ेंगे। ना कि ये कि खिलाफत मिलने से पहले ही खिलाफत ले ही इसलिए रहे हैं ताकि हम खिलाफत के ज़रिए खाएं कमाएं और अपनी खानगाहें बनाएं। तो भाई मेरे, ऐसे अगर आप अपनी खानगाहें बनाएंगे और आप अगर ऐसे अपने मज़ार बनाएंगे तो वो मज़ार नहीं होंगे, वो हकीकत में कब्र ही होगी। और आप तो गुमराह गए संग में आप यानी कितनों को गुमराह करके जाएंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि कब्र के ऊपर तो लोग देख लेंगे कि मज़ार है, लेकिन कब्र के अंदर जो है वो रहमत है या अजाब है ये सिर्फ तुम्हें पता होएगा। और जिनको गुमराह करोगे उनका जो अजाब है वो भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो किसी को गुमराह ना करो, हिदायत में रहो। जो बुजुर्गान दीन की हिदायत है उस पर चलो, सूफिया इकराम की हिदायत पे चलो, औलिया इकराम की हिदायत पे चलो। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इल्म, अमल और अक्ल
حاصل کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں علم و عمل اور عقل عطا فرمائے، اور اپنے اپنے پیر و مرشد سے رابطہ قائم کریں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے علم سیکھیں، کیونکہ جو ہمارا سب سے بڑا علم ہے صوفیاء اکرام کا، چاہے وہ سلسلہ کوئی سا بھی ہو، وہ علم سینہ ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا علم ہے وہ علم سینہ ہے، تو علم سینہ حاصل کریں۔ اور علم سینہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ نہ تو ہم 24 گھنٹے پیر کے ساتھ رہتے ہیں، نہ پیر ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں جو ہم 24 گھنٹے علم سینہ حاصل کرتے رہیں۔ ہاں، ہم ڈھونگ ڈرامے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک الگ کی بات ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈھونگ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ پیر نہیں ہے، پیر 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتا ہے جو پیر کی ذات میں کھو جاتے ہیں، جو پیر کی ذات میں کھوتے ہیں صرف پیر ان کے ساتھ رہتا ہے، جو پیر کی ذات میں نہیں کھوتے ہیں پیر ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ 1000 میں 999 لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ دعویٰ کچھ بھی کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پیر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 1000 میں مشکل سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیر کی ذات میں کھو دیتا ہے۔ تو جو 1000 میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو پیر کی ذات میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، بس پیر اسی کے ساتھ رہتا ہے، پیر سب کے ساتھ نہیں رہتا۔ اب باقی کے 999 لوگ جو ہیں ان کو کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے سلسلے کی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے سلسلے کی سیرت فخر العارفین کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، نہیں، آپ جس سلسلے میں ہیں آپ اس سلسلے کے ولی کی، بزرگ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے صوفیاء اکرام ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان میں جو علماء دین ہیں وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کے سامنے کوئی فتنہ گر علماء کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے میں جہانگیری عالم ہیں، جو کہ آج ان 100 سال کے اندر کوئی جہانگیری عالم پیدا نہیں ہوا، اور ہمارے سلسلے کے اندر جہانگیری عالم موجود ہیں، اور ہمارا سلسلہ 7 سلسلوں سے تعلق رکھتا ہے، اور سب کے الگ الگ علماء دین اور صوفیاء اکرام ہمارے یہاں موجود ہیں، اولیاء اکرام ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہر سلسلے کے اندر ولی اور علماء دین موجود ہیں، اور وہ علماء موجود ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے علماء ہیں، جیسے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کو ہر سلسلے کے اندر ملیں گے۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں جہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نہ ملے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں کسی آج کے فتنہ گر یا ان 100 سالوں کے اندر پیدا ہونے والے فتنہ گر علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم سلسلے والے لوگوں کے لیے ہمارے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں ان کی کتابیں اور ان کے علماء اکرام کی کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی فتنہ گر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، وہ خزانہ علم کا موجود ہے کہ جن کے ایک کتاب کے ایک سوال کے سامنے کوئی فتنہ گر جماعت کا امیر ٹک نہیں سکتا، اور نہ کبھی ٹک پایا تھا، نہ ٹک پایا ہے، نہ ٹک پائے گا۔ ضرورت ہے تو ان کتابوں کو سمجھنے کی، انہیں پڑھنے کی، اور پیر و مرشد سے ان مسائل کو سمجھنے کی۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اپنے پیر و مرشد سے علم حاصل کریں، علم سینہ بھی حاصل کریں اور علم سفینہ بھی حاصل کریں، اور ہماری جو سلسلے کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ ہمارے دادا پیر جس سلسلے کے بھی ہم لوگ ہیں، جس سے سلسلے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دادا پیر اور ہمارے ہند کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز اور ہمارے سب سے بڑے شہنشاہ جناب غوث الاعظم دستگیر، ہم سب پہ اپنی دستگیر عطا فرمائیں، ہم سب کو اپنا علم عطا فرمائیں، علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی۔ میری یہ دعا ہے، اسی کے ساتھ آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی علم و عمل اور عقل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی کمی نظر آتی ہے یا آپ کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بھیجیں۔ اب کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا تعظیم مشائخ، تو کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ تعظیم مشائخ پر ہوگا۔ انشاءاللہ کل جو ہم بات کریں گے وہ تعظیم مشائخ پہ بات کریں گے، اور اس پر ویڈیو انشاءاللہ کل بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔